الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں آخری بات ہم نے سنا تھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک یہودی کو قتل کیا، اس لیے کہ قلعے میں مسلمان بچے اور عورتیں تھیں، ادھر ایک یہودی نکل آیا تو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ اس قلعے میں سارے مسلمان ہیں، تو کہتے ہیں یہی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کیا۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ جو مسلمانوں کے محلے میں ہے۔ مکے کے قریش باہر سے آئے ہیں، باہر سے بھی دشمن، گھر میں جو محلے میں ہیں وہ بھی دشمن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا کہ یقین نہیں کیے، جب معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انکوائری کر لیں، تحقیق کر لیں کہ واقعی کیا بنو قریظہ نے غداری کی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی بدعہدی غداری کی بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ کس نے؟ مطلب ایسی چیز ہوئی جو کیا تھی، امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، اور دیر تک چت لیٹے رہے، اور یہ حالت دیکھ کے لوگ اور پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کیا ہو گئے اس سے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، بڑے شوق کے ساتھ، عزم کے ساتھ اٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروپوزل پیش کیا۔ غور سے سنیے کیا ہے، دیکھیے کیا ہے۔ بنو غطفان جو قریش کے ساتھ مل کر آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف، ان دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیل کر لیں گے۔ ڈیل کیا؟ مدینے کا جو بھی کھجور پیدا ہوتا اس میں سے 1/3 ہم آپ کو دے دیں گے۔ کسے؟ جو لوگ حملہ کرنے آئے قریش کے ساتھ، بنو غطفان کے جو دونوں سردار ہیں، تو اس طرح سے کیا ہوگا، قریش کی آدھی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اگر بنو غطفان اس کو مان لیتے ہیں کہ مدینے کا جو بھی پیداوار آئے گا اس میں سے 1/3 مسلمان ہم کو دے دیں گے، تو وہ لوگ قریش کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اب باقی رہ جائیں گے قریش اور مدینے کے یہودی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک منصوبہ تھا پیش کیا۔ تو اس تجویز پر بات چیت ہوئی، تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ان دونوں نے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ یہ جو منصوبہ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ اگر صرف آپ ہمارے خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں میں خون خرابہ نہ ہو، مدینے کے لوگ بچ جائیں، اگر اس طرح سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب ہم لوگ بت پرست تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تبھی ہم لوگ یہ غطفان کے لوگوں کو ایک کھجور فری میں نہیں دیتے تھے۔ وہ کھجور کھانا اگر چاہتے تو یا تو ہم سے خریدنا یا تو ہمارے مہمان بننا۔ ہم اسلام لانے کے بعد 1/3 حصہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کس نے کہا؟ سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما اجمعین، ان دونوں نے کہا۔
یہ دیکھیے، جب ہم لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت میں ایک کھجور بھی ہم سے لے نہیں سکتے تھے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے نوازا تو ہم دب کر ڈر کر 1/3 پیداوار کیوں دیں؟ بالکل وہ لوگ ہی کہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں کی رائے صحیح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کر لیا؟ ختم کر لیا۔ اب اور ایک ذرا سنو کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم کو آج کے زمانے میں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہوشیار اور بیدار مغز ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ جوش میں آتے ہیں، ہوش نہیں رہتا ہے۔ یہاں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن آئے ہیں اس میں سے بنو غطفان بھی ہیں، قریش کے ساتھ جو آئے ہیں بنو غطفان بھی۔ بنو غطفان کے ایک آدمی تھے نعیم بن مسعود الاشجعی، ان کا نام کیا تھا؟ نعیم، ایک نعیم بولتے نہیں ہمیں، ویسے کیا ہے؟ نعیم بن مسعود الاشجعی۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ لیکن قبیلے کو نہیں معلوم، غطفان قبیلے کو کیا نہیں معلوم؟ ہمارے آدمی مسلمان ہو گئے بول کو نہیں معلوم۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے قبیلے والوں کو نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ مجھے حکم فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں بولو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم اکیلے آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بولے؟ تمہیں سنگل پرسن کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر چاہوں گا ان کی ہمتوں کو توڑوں گا، کیا کروں گا؟ میری جو قوم ہے قبیلہ غطفان، ان کو کیا کروں گا؟ یہ کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ غزوہ خندق ایک اعصابی جنگ تھی۔ ایک جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فزیکل جنگ جس میں لوگ مرتے مارتے توڑتے، یہ جنگ کون سی؟ مینٹلی جنگ، کون سی؟ نروس، یعنی یہ جنگ ایسی تھی جس میں عزائم ٹوٹ رہے تھے، ہمتیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا، ان کے حوصلے اور ہمتیں کیا کر دوں گا؟ توڑ دوں گا۔ نعیم، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا جاؤ دیکھتا ہوں کیا آپ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، جو کر سکتے ہو کرو۔ سیدھے اپنے قبیلے کے پاس آئے، اور جاہلیت میں ان کا بڑا میل جول تھا سارے قبیلے میں۔ وہاں پہنچ کر سارے قبیلے والوں سے، قبیلے غطفان سے پوچھا تم سب لوگ مجھے جانتے نہیں، میں کتنا محبت دیتا، کتنا اخلاص والا، سارے آپ تو ہمارے بڑے آدمی ہیں سارے، اور مسلمان ہوئے، ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اچھا سنو، انہوں نے کہا اب آپ لوگ میرے قبیلے والے، قبیلے غطفان قریش کے ساتھ دے رہے ہیں نا، قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہرانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قریش کا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے۔ غطفان سے کہہ رہے ہیں قریش کا معاملہ الگ ہے اور تمہارا معاملہ الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، اس لیے کہ قبیلہ غطفان مدینے کے قریبی تھے اور قریش دور مکہ میں رہتے تھے۔ تو نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان، یعنی یہ پہلے کہاں ہیں؟ دیکھیے یہ پہلے کہاں آئے ہیں؟ یہ جو غطفان کے سردار ہیں نا، یہ دیکھیے پہلے یہ گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس۔ کہاں گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ بنو قریظہ کے پاس گئے ہیں، بنو قریظہ کے پاس گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں ان کا تو قبیلہ غطفان کا ہے، لیکن گئے ہیں پہلے کس کے پاس؟
بنو قریظہ تو خود محلہ مدینے میں رہتے تھے، تو ان کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میں قبیلہ غطفان کا ہوں. تو بلا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پہچانتے ہیں. تو بنو قریظہ غداری کیا تھا انہوں نے، اور ساتھ دیا تھا کس کا؟ اس کا قریش کا. تو نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ قریش کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آپ کی حیثیت الگ ہے، قریش کی حیثیت الگ ہے. آپ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے میں آپ کے گھر بار ہیں، بال بچے ہیں، کاروبار ہے. قریش مکہ سے آئے ہیں، اگر کچھ بھی ہوا تو وہ لوگ مکہ چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ کو تو مدینے میں پھنس جائیں گے نا، مدینے ہی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ظاہر ہے ان کا یا نہ گھر ہے قریش کا، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں کوئی موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، اگر موقع نہیں ملا بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے. قریش کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں گے. پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بنو قریظہ سے نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ پھر تم پھنس جاؤ گے، اور پھر محمد رہیں گے اور کون رہیں گے؟ آپ لوگ رہیں گے. یہ بات نعیم بن مسعود الاشجعی نے کس سے کہی؟ بنو قریظہ سے یہ بات کہی. سمجھ میں آ رہا ہے شویز کیسا وہ نئے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی بنو قریظہ نے یہ بات سنا ان کو چونکے، ان کو بھی لگا کہ واقعی بات صحیح ہے. اب بولے نعیم بتاؤ کیا کیا جائے، کیسا ہم لوگ کریں، کیا کریں، کچھ بتاؤ نا، جب بول رہے ہو تو کچھ بتاؤ. تو نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ ایسا کرو کہ قریش کے چند لوگوں کو آپ کیا کرو، یرغمال بنا لو. یرغمال بنانا کہ تو ہاسٹیج کر لینا، کیا کر لینا، کیا بولتے اسے، رکا لینا، ہائی جیک کیا کر لینا، ذرے لوگوں کو کیا کرو، قریش کے ذرے لوگوں کو کیا کرو اپنے پاس رکا لو، یرغمال بنا لو، وہ لوگ آپ کے پاس رہیں گے گارنٹی کے لیے، اور آپ ان کے ساتھ جب تک وہ لوگ تھوڑے اپنے آدمیوں کو تمہارے پاس یرغمال کے طور پر نہ دیں تب تک تم ان کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کرنا. یہ مشورہ انہوں نے دیا. تو بنو قریظہ نے کہا کہ بالکل صحیح رائے آپ نے دی، ہم لوگ قریش سے کیا کریں گے، کچھ آدمی مانگیں گے یرغمال کے طور پر، وہ ہمارے پاس رہیں گے گارنٹی کے لیے. یہ ہو گیا. کس کے پاس آئے نعیم؟ اب قریظہ کے پاس. قریظہ سے یہ ساری باتیں ہو گئیں، بنو قریظہ سے. اس کے بعد اب گئے قریش کے ساتھ، قریش کے پاس گئے. قریش کے پاس پہنچے، بولے میں آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتا آپ کو معلوم نہیں. قریش کیا بولے، ارے آپ تو ہمارے بنو غطفان کے سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں. نعیم نے کہا اب بات ایسی ہے کہ بنو قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کی ہے اس پر وہ لوگ شرمندہ ہیں. اب وہاں جا کر کیا بول رہے ہیں، بنو قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کی ہے اس پر وہ لوگ کیا ہیں، شرمندہ ہیں. اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ میں یہ خط و کتابت ہوئی ہے، آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ آدمی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں. کیا بولے انہوں؟ قریش کے سامنے جا کے بولیں بنو قریظہ آپ لوگوں سے کچھ آدمی لے کر کس کے حوالے کر دیں گے، محمد کے حوالے کر دیں گے. بنو قریظہ کے پاس جا کر کیا بولے، قریش سے کچھ آدمی لے لو. یہاں آ کر کیا بولے، قریش کے پاس کچھ آدمی تمہارے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں. دیکھیے کیسا انہوں نے سنیں اسلام بھائی. بنو قریظہ کے ساتھ نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا کہ تم لوگ قریش کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت تک مت لڑو جب تک کہ قریش کے کچھ لوگوں کو تم یرغمال بنا لو، تب جا کر تم کیا کرو، لڑو. قریش کے پاس جا کر کیا بولے، بنو قریظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کیا ہے بنو قریظہ نے اس پر وہ لوگ شرمندہ ہیں. اب دونوں مل گئے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ قریش کے چند لوگوں کو لے کر وہ محمد کے حوالے کر دیں گے، ایسا بولے وہاں جا کے کچھ لوگ بنو قریظہ آپ لوگوں سے مانگیں گے، قریش سے، اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کس کے حوالے کر دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، جو بھی ہے بنو قریظہ اور محمد ایک ہو کر اپنا معاملہ کر لیں گے۔ اگر بنو قریظہ آپ لوگوں سے کچھ آدمی مانگے تو ہرگز نہیں دینا، کس کو بول رہے ہیں وہ؟ قریش کو۔ اب دونوں طرف کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کتنا کام کریں دیکھیے۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی، قبیلہ غطفان، قریش کے پاس بولے، پھر غطفان سے بھی یہی بات بولے اپنے قبیلے سے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات کو، ہفتے کی رات، قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا، یہودیوں کے پاس قریش نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہیں وہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہمارے گھوڑے مر رہے ہیں، اونٹ مر رہے ہیں، تو لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ یہ کون سی رات؟ جمعہ اور ہفتے کی رات۔ تو اب زیادہ ہم کو انتظار کرنا مشکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم لوگ کیا کریں گے؟ حملہ کر دیں گے۔ بنو قریظہ کو لکھا قریش نے، بنو قریظہ حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ کیا چاہ رہے ہیں؟ قریش کے کچھ لوگوں کو کیا کریں؟ وہ یرغمال بنا لے، جیسے نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا۔ یہود نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آج سنیچر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے ہفتے کے دن عبادت چھوڑ کر دوسرے کام کیے تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اللہ نے سور بنا دیا، بندر بنا دیا، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمیوں کو ہم یرغمال کے طور پر نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ بنو قریظہ نے وہ بات کہہ دی جو نعیم بن مسعود الاشجعی نے کہا۔ اب جب قاصد یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا کہ نعیم بن مسعود نے بالکل صحیح کہا تھا۔ اب ان کو یہ ہوا کیا؟ نعیم بولے نہیں، کریکٹ بولے۔ تو بنو قریظہ کا پلان یہی ہے کہ وہ لوگ شرمندہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اب ہمارے لوگوں کو مانگ رہے ہیں تاکہ کس کے حوالے کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ ایڈجسٹ کر لیں۔ اور فوراً ان کو بھی نعیم بن مسعود نے کہا تھا کہ اگر ایسا مانگے تو آدمی کیا نہیں کرو؟ مت دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے، اور نعیم بن مسعود نے کہا تھا کہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیں۔ یہ سن کر قریظہ نے کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا، ہم نے نعیم نے سچ کہا تھا کہ قریش کیا ہے؟ بھاگ جائیں گے۔ اور اب کیا ہوا؟ ایک دوسرے پر سے بھروسہ کیا ہوا؟ اڑ گیا۔ بنو قریظہ سے قریش کا بھروسہ اڑ گیا، قریش سے ان کا بھروسہ اڑ گیا۔ اور صحابہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یہ دعا آپ کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ آپ کو کوئی بھی ٹینشن آ جائے، کوئی بھی پرابلم آپ کو آ جائے، یہ دعا کیجئے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما۔ کیا فرما؟ ہمارے عیوب اگر کچھ ہیں تو اس پر کیا کر؟ پردہ ڈال دے۔ اس لیے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ اللہ معاف کر کو زمانہ ہوا رہنگا انشاءاللہ، لیکن لوگ انہیں مر جا کوئی اس کے بچے پیدا ہوتا، ارے اس کا بیٹا رہنے وہ کریا دے کیسا، اس کا بیٹا انہیں بخشیں گے۔ قوم کیا کرتی ہے؟ بہت کم بخشتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم استر عوراتنا، یا اللہ کیا کر؟ ہمارے عیب پر کیا کر؟ پردہ ڈالتے۔ پردہ کون ڈالتا؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا۔
یہ اور بات کہ ہم لوگ اسے کیا کرتے رہتے ہیں، کیا کیا کریں کہ ہماری ہسٹری پورا کیا کرتے ہیں، وہ ہسٹری ہے نا اس میں ڈالتے ہیں. ہاں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اور ہمیں خطرات سے بچا دے. کیا بھی ڈینجر چیزاں ہیں، کچھ بھی خطرناک. کتنے لوگ پانی میں جا لے کو کہیں سزبل میں گر کو مر گئے، اسے معلوم تھا مزے سے پاپ کارن کھا لے کو جا لے کو اندر گر جاتا. ہاں بولو. کئی لوگ ہیں شاک لگ کے مر گئے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں بجلی ہے، شاک ہے، کرنٹ ہے. اس لیے آپ دعا کرتے رہیں، معلوم نہیں کب کون سی گاڑی ٹکر دے دے ختم ہو جائیں. وآمن روعاتنا، آسان دعا ہے، چھوٹی دعا ہے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے اور ہمارے سامنے جو خطرات ہیں، جو ڈینجر چیزیں ہیں، اس سے ہم کو کیا کر بچا دے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب. یہ دعا کب پڑھتے تھے نا بھائی؟ میں دعا پڑھتا ہوں پھر آپ بولیے، پوری دعا سنیں. آپ ہی بول سکتے ہیں شاید اس میں، یہ تو انہوں بول سکتا. عمران، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اور صفا مروہ آپ کو کیا پڑھتے ہو؟ یہ دعا پڑھتے ہیں اس میں تھوڑی شروع کا حصہ، اللہم منزل الکتاب، شروع بھی کیا کرتے، شروع کا حصہ پڑھتے ہیں. دیکھیں، اے اللہ کتاب اتارنے والا. کس نے اتارا کتاب؟ اللہ. اور جلد حساب لینے والا کون؟ اللہ. سریع الحساب. یہ اور بات ہے کہ اللہ حساب لینے سے پہلے ذرا لوگ حساب لینا چاہتے ہیں ہمارا. ارے حساب اللہ لیتا، تم نہ کہیں پورے فکر، تم نہ کیا جلدی پڑی، سب کے بارے میں ان کو فکر، انہیں کیا کھاتا، کیا کماتا، کیا کرتا. کیا تو ہمدردی کے واسطے نہیں، چپ کے ٹائم پاس. اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب. کیا کر؟ ان لشکروں کو شکست دے جو لشکر آئے ہیں، چاہے وہ غطفان کے ہوں، قریش کے ہوں، بنو قریظہ کے ہوں، جو چہار طرف سے مدینے کو مٹا دینے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ان لشکروں کو کیا کر؟ شکست دے دے. اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. وَزَلْزِلْهُمْ، ان کے درمیان میں کیا آ جائے؟ زلزلہ آ جائے. وہ ایسی کیا دعا ہے ماشاءاللہ. جب بھی آج ہم کو مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں ہوں، ایسی چیزیں آ جائیں، تو ایسی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے بھی نبی کی دعائیں سن لی. دعائیں تھی ہی، نبی کی دعائیں سنی جاتی ہیں. اب مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، آپس میں خود مشرک کیا ہو گئے، ان کے درمیان دراڑیں آ گئیں، ان کی ہمتیں یہ ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز و تند طوفان بھیجا. طوفان، ہوا کا طوفان. کیا کا طوفان؟ ایک تو پانی کا سونامی آتا ہے، یہ تو ہوا کا تھا. ایسی ہوا چلنے لگی، ان کے ٹینٹ اکھڑ گئے. جو ٹینٹاں ڈالے تھے کیا ہو گئے؟ اکھڑ گئے. ہانڈیاں الٹ دیں، جو بڑے بڑے دیگیں چڑھائے تھے سب کیا ہو گئے؟ دیگے پورے کیا ہو گئے؟ الٹ گئے. اور وہ جو تنابے جو شامیانے کی جو یہ لگاتے نہیں، وہ اکھڑ کو شامیانے نکل گئے. کسی چیز کو قرار نہیں رہا. اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں دہلا دیا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ تصور کرو ایسی حالت ہے کس کے لشکر میں؟ دشمنوں کے لشکر میں. ادھر ہوا نہیں ہے، مسلمانوں کا جہاں علاقہ ہے وہاں ہوا نہیں ہے، جہاں سے ان لوگوں کا پڑاؤ ہے وہاں ہوا، بڑی سرد ہوا، تاریک رات. آج بھی آپ مدینے میں جائیں، مدینے کی سردی بڑی سخت ہوتی. یہ ہوٹا پورے پھٹ جاتے، ایڑیاں پھٹ جاتے. نہیں کیا کہ لگانا پڑتا اسے، خون آ جاتا ہوٹا پھڑ کے، اتنی سردی ہوتی.
یہ زمانے کی بات ہے، تو وہ زمانے میں کیسا رہ رہا ہے؟ تو ایسے تاریک رات میں، طوفانی رات میں کوئی ایسا وفادار چاہیے، کوئی ایسا سچا شیدائی چاہیے. ویسے سارے سچے تھے لیکن حالات کچھ ایسے تھے. سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سارے صحابہ اپنی جگہ، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ اپنی جگہ عادل ہیں. لیکن حالات ایسے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ویسے سرد رات میں جا کر دشمن کا اتا پتہ لگانا. کیا حالت ہوئی ہے، کون جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، بھئی کوئی جاتا، کوئی جائے گا، پتہ لگائے گا. تو دیکھیے، سرد کڑکڑاتی ہوئی رات، ایک دم سردی، ایسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سیکریٹ بتاتے تھے. ان کو کیا ہوتے؟ بھیدی. سارا بھید اللہ کے نبی کسے بتاتے تھے؟ حذیفہ بن یمان. کس کو؟ حذیفہ بن یمان. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات میں پوچھ لوں، کوئی بتا سکے تو ہم کہیں اللہ ہمارے شاگردوں میں ایسے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نوجوان ہیں، ان کے علم میں، فضل میں، مال و دولت میں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں برکت دے. کوئی بتا سکتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ خاص بات جنگ احد کے موقع پر؟ ماشاءاللہ. یہ دعا بھی کون لے گئے؟ شعیب صاحب لے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. بارک اللہ فی علمک و فضلک. آمین. ہاں انشاءاللہ وہ تو ہو جائے گا، وہ تو وقت پر ہو جاتی ہے انشاءاللہ، وہ تو طبعی چیزیں ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے وقت جب دونوں فوجیں مل گئیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان کون ہیں، کافر کون ہیں. ان کے ابا یمان رضی اللہ عنہ جن کو خود مسلمانوں نے قتل کر لیا، اور حذیفہ بول رہے ہیں ارے انہوں ہمارے ابا، لیکن خود مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ ان کو قتل کر دیا. لیکن پھر بھی وہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ان سے وہ لوگ شاکی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے مسٹیک کیا ہوا، ایسا ہوا، کیا ہوا؟ بے مسٹیک ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا کہ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے، حالت کیا ہے. بڑی سرد رات، اندھیری رات، کڑکڑاتی رات، ہوائیں جیسے دشمنوں کا علاقہ شروع ہوا، ہوائیں چل رہیں. ویسے حالت میں کون جا رہے ہیں خبر لانے کے لیے؟ ایسا نہیں تھا دور سے کھڑ کے کوئی دیکھنا ہے، آنا ہے، وہاں جا کر حالات کا پتہ لگانا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مشرکین بوریا بستر باندھ رہے تھے، واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے. حالات ایسے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ حذیفہ آئے، بیٹھے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی یہ لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات گزر گئی، صبح دیکھا تو میدان صاف ہے. کیا ہے؟ جس غرور، جس تمطراق کے ساتھ، جس غرور کے ساتھ، جس انانیت کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، وہ سارا میدان کیا ہے؟ دشمنوں سے خالی ہے. کس نے خالی کروایا جی؟ اللہ نے. اللہ نے طوفان بھیج دیا. اللہ نے دشمن کو کسی بھلائی کے حصول کا موقع دیے بغیر ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ واپس ہوئے. تو یہ غزوہ خندق
پورا خندق کھودنے میں اور وہاں دشمنوں سے نمٹنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ 1 مہینہ لگا۔ کتنا؟ 1 مہینہ 1 مہینہ دیکھیے، غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 میں پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی خندق کھود رہے تھے نا، دشمن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، اور مشرکین نے 1 مہینہ یا اس سے زیادہ مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ مسلمانوں کو کیا کر دیے؟ راؤنڈ کر دیے۔ تو محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور ختم ہوا تھا کب؟ ذی قعدہ میں۔ تو جس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا، اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ شوال میں شروع ہوا، ذی قعدہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 7 دن باقی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگ احزاب کیسی جنگ تھی سنا بھائی؟ اسے کیا بولیں گے؟ اعصابی جنگ۔ اعصابی جنگ کے معنی ذہنی طور پر، ذہنی کوفت، ایک ڈر، ایک خدشہ، ایک پریشانی۔ اس لیے کہ کسی کو آپ ایک تھپڑ مار دیں کوئی بات نہیں، وہ سنبھال لے گا، لیکن کسی کو کہیں کل صبح 5 بجے آپ کو پھانسی ملنے والی ہے، وہ صبح تک 3 بار مر کے کیا ہوگا؟ وہ 3 بار مرے گا۔ تو کسی کو ہم بتا دیں کہ کل کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو بڑی مشکل چیز ہے۔ تو یہ اعصابی جنگ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ تبارک جنگ احزاب حقیقت میں نقصان جان و مال کی جنگ نہیں تھی، 10 آدمی مرے ہوں گے پورے اس میں، بلکہ اعصابی جنگ تھی۔ لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کے لیے فیصلہ کن جنگ تھی۔ اگر وہ لوگ خندق پار کر لیتے تو پھر فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی طاقت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس جنگ کے موقع پر کافروں کی ساری طاقت امڑ کر آ گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ غطفان ہیں، قریظہ ہیں، ادھر قریش ہیں، ساری طاقت امڑ کر آ گئی تھی۔ اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات نوٹ کیجئے، شویز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے واپس آ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آج تک اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ جب تک ہم اس کو اپنے دل پر نہ لکھ لیں تب ہم لوگ پست ہمت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمت دلایا، کہا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ الآن نغزوہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی صبح تک ہے، قیامت کی صبح تک ہے کہ آپ کے اندر وہ ہمت، عزم، استقلال ہو کہ دشمن ہمیں کیا نہیں کر سکتا؟ برباد نہیں کر سکتا، جب تک ہمارے اندر وہ ایمانی اسپرٹ نہ ہو، ایمانی قوت نہ ہو، اور ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی کیا نہیں کر سکتا ہے؟ ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ مسلمان کیا رہیں؟ مسلمان رہیں۔ اگر آپ مسلمانوں میں پرسنٹیج بناتے جائیں، 10%، 20%، قادیانی، قبر پرست، بریلوی، کتنے ٹائپ کے ہیں جو قبروں کی مٹیاں چاٹنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اسلام کی ترقی اور اشاعت نہیں ہو سکتی جن کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ تو ہمارے ساتھ کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ ہے۔ اس 5 منٹ میں ہم ایک بات سنیں گے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو دشمنوں کی خبر لی جاتی ہے، نہیں؟ اب مدینے میں کون سا دشمن ہے؟
بنو قریظہ۔ اب اس کی تو خبر لینا پڑے گا، تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ آستین کا سانپ ہے، اس کو تو مارنا پڑے گا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے تو غلط تو نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا جو ہر ملک کرتا ہے۔ کون سا ملک اپنے دامن میں دشمنوں کو پنپنے دیتا ہے؟ اگر واقعی کوئی دشمن ہے، ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے، وفاداری نہیں کرتا، تو وہ اس قابل ہے کہ وہ ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، جس ملک کی مٹی سے ہم کھاتے ہیں، اس ملک سے وفاداری کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس ملک سے اس ملک کی سلامتی کو ہم یقینی بنانا، اس ملک کی ترقی میں حصہ لینا، اس ملک کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں جنگ سے واپس آئے، اور جیسے یہاں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں جب 7 دن رہ گئے ہیں مدینہ واپس آئے ہیں۔ مدینہ واپس آئے تو وہ ظہر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ ظہر کا وقت تھا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیا؟ اب جنگ ختم ہوئی تو کیا کریں گے؟ ہتھیار رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیا؟ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ فرشتوں نے کیا نہیں کیے؟ اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا رہا ہوں۔ اٹھیے، اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کی طرف چلی۔ اللہ کا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل، آپ کو اب کس کا حساب؟ بنو قریظہ کا، وہ جو غداری کا حساب ہے وہ دینا ہے۔ تو یہاں تک جبریل امین نے کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ تو اپنے فرشتوں کو لے کر جبریل امین چلے۔ کہاں چلے؟ بنو قریظہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں منادی کرا دی کہ جو شخص سماع و اطاعت پر قائم ہیں وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ یہ ظہر کی نماز کے وقت واپس ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ ہمیں آج کیا تو بھی کرے تو کل پورا سو جاتے، نہیں بسجنا؟ ہاں، ہمارا حال یہ اتنا عمران، کل ایک پروگرام کرے تو آج کیا کرنا ہے؟ ریسٹ، کیا بھی کرنے ہوں، جیسے کتنا بڑا پہاڑ توڑے معلوم نہیں۔ ہاں، جو یہ شیر لانا، پہاڑ توڑ کو نہر بنایا۔ یہاں تو جہد مسلسل کی کہانی ہے، یہاں تو کوئی آرام کرنے کی بات ہی نہیں۔ مومن یہی ہے، ایمان کا نام ہی ہے کہ جہاں ہر قدم پر جہد ہے، جہد مسلسل ہے۔ 1 مہینہ یا اس سے زیادہ جنگ سے واپس ہوئے، ظہر میں ہیں، اور عصر کہاں جا کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور مدینہ کا انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے جھنڈا دے دیا، داماد رسول ہیں، انہیں کہا چلو، سسر صاحب نے انہیں کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ ویسے نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایسا آل بیت کا خاندان تھا جو سب کا سب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کا پھریرا دے دیا، اور جیسے جیسے بنو قریظہ کے قلعوں میں پہنچے، بنو قریظہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی، گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے انجام سے بھی وہ 2-4 ہوئے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور مہاجرین و انصار کے بیچ میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر بنو قریظہ کے قلعے ہیں، وہاں ایک باوڑی تھی، کنواں تھا، ویل تھا، اس کا نام انا۔ ویسے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو جتنے مسلمان تھے سب نے دیکھا کہ اب بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے، تو سارے مسلمان بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟
عصر کی نماز کہاں جا کر پڑھنا ہے؟ بنو قریظہ میں۔ تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز آ کر بنو قریظہ میں پڑھا، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں اللہ کے نبی کا مطلب عصر کی نماز وہاں پڑھنا نہیں، جلدی آؤ بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے، کچھ لوگوں نے رستے میں پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سست نہیں کہا جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ بہرکیف الگ الگ ٹکڑیوں میں یہ ساری فوج بنو قریظہ کے محلے میں پہنچی، اور بنو قریظہ کے جتنے فورٹ قلعے تھے ساروں کو گھیراؤ کر لیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ کتنے ہیں؟ یہی تعداد تو پہلے بھی تھی، 3000 تھی، اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ کیا تھے؟ 30 گھوڑے۔ اب یہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، جس کے پاس گیا تھا وہ حیی بن اخطب، جا کے بولا تھا بھائی مان جا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس نے ایک بات بولا تھا، اگر ہم ہار گئے میں بھی تیرے ساتھ اس قلعے میں آ جاتا ہوں، بولا تھا نہیں؟ بولا تھا۔ تو اس کا جو بنو قریظہ کا جو سردار ہے کعب بن اسد، جب اس نے یہ حالات دیکھے، مسلمان باہر آ گئے ہیں، قلعوں کو گھیر لیا گیا ہے، تو اس نے 3 آپشن دیے اپنے قوم کے سامنے۔ اس نے کیا کیا؟ 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ سارے یہودی اپنی یہودیت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ خود بچ جائیں گے، بیوی بچے بچ جائیں گے، مال بچ جائے گا۔ اچھی بات تھی پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ دیا کہ چلو یہ نہیں مانتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں۔ کیسا بڑا یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایسا نہیں مانتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو، پھر تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکل پڑو، دیکھو کیا ہوتا ہے، یا تو جیت یا تو ہار۔ یہ دوسرا آپشن تھا۔ یا تیسرا آپشن یہ کہ ہفتے کے دن یہود جنگ نہیں کرتے ہیں، مسلمان اطمینان سے رہیں گے کہ یہود ہفتے کے دن جنگ نہیں کریں گے، تو ہم لوگ ہفتے کے دن ہی ان پر بل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، اس وقت ہم کو پتہ ہو جائے گی، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن یہود نے اپنے سردار کی ایک بات بھی نہیں مانی، 3 میں سے ایک بات بھی نہیں مانی۔ تو اس وقت کعب بن اسد نے اپنی قوم کے بارے میں کیا کہا، ذرا نوٹ کیجئے۔ اس نے کہا تم میں سے کسی نے ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی میں نہیں گزاری۔ ایسا لگتا ہے ایک دن بھی تم لوگ کیا نہیں رہے، ہوش میں نہیں رہے۔ میں 3 آپشن دے رہا ہوں، 3 میں سے کوئی چیز کیا نہیں کر رہے ہو، تم نہیں مان رہے ہو۔ تو بس یہاں تک بس کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمان کیا سلوک کرتے ہیں بنو قریظہ کے ساتھ۔ جب تینوں باتیں انہوں نے اپنے سردار کی نہیں مانی تو کیا کچھ ان کا انجام ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔